اسی یہ کہنے ہاں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جو معراج ہویا آپ نو معراج جسمانی ہویا۔ رہ گئی یہ گل کہ جی اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ ما فوقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تسی کہندے ہو حضور نو جسمانی معراج ہویا، اما عائشہ صدیقہ بھی قائل نے کہ روحانی معراج ہویا۔ وہ فرماندیاں نے کہ حضور دا تے جسم مبارک بستر تو جدا ہی نہیں ہویا، تو لہٰذا یہ کہنا کیویں درست ہے کہ حضور اپنے جسم اقدس دے نال معراج تے تشریف لے گئے؟ ایک بڑی دلیل بنا کے پیش کیتا جاتا ہے، حالانکہ غور کوئی نہیں کرتا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا نکاح حضور دے نال مکے وچ ہویا سی تے رخصتی مدینہ منورہ ہوئی سی، تے اے جڑا معراج ہویا ہے اے مکے ہویا کہ مدینی ہویا؟ ہجرت تو 3 سال پہلے سرکار نو معراج ہو رہا ہے، تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہہ رہی ہیں کہ جسم مبارک غائب ہی نہیں ہویا، اجے تک تے او آپ دی شادی نہیں ہوئی سی، رخصتی نہیں ہوئی سی، جے سرکار دے کول ہوندیاں تے گواہی دیندیاں نا کہ ما فوقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس حدیث کا کی مطلب ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے انج کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک معراج نہیں ہویا، آپ نو 32 یا 33 معراج کروائے گئے، انہاں وچوں ایک معراج جس کا اسی ذکر کر رہے ہیں یہ جسمانی معراج ہے، تے باقی سارے روحانی معراج نے۔ اما عائشہ صدیقہ دی جڑی گواہی ہے وہ بھی اپنی تھان تے ٹھیک ہے، وہ کسے روحانی معراج دی گل کر رہی ہیں کہ حضور نو معراج ہویا تے جسم پاک بستر تے رہیا۔ یہ مکی معراج جو ہے ہجرت تو پہلے ہے، اس ویلے تے اما عائشہ صدیقہ حضور دے کول نہیں سن، رخصتی اجے نہیں ہوئی سی۔ اے معراج رسول برحق سمجھو، جامع نور دا پین پوشاک کتاب، یہ گواہی آ رہی سید وارث شاہ دی، پیر وارث شاہ گواہی دے رہے ہیں، اے معراج رسول برحق سمجھو، جامع نور دا پین پوشاک کتاب، جتھے وہم گمان دی جا نہیں، سیر اتھوں تک نبی پاک کیتا، جتھے وہم گمان دی جا نہیں، سیر اتھوں تک نبی پاک کیتا۔ لو جی اے سن 10 نبوی سی جو مکمل ہو گیا، چونکہ جی ٹائم تھوڑا جا باقی ہے، تو سن 11 نبوی 12 نبوی اور 13 نبوی دے کچھ حالات آج شروع کر دینے ہیں، پھر جاری رہن گے انشاءاللہ۔ تو سن 11 تا 13 نبوی یہ 3 سال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور آپ دے دین دا اعزاز منظور سی، اگرچہ مکہ مکرمہ میں بہت تھوڑے لوگ حضور تے ایمان لے آئے اور تکلیفاں انہوں نے زیادہ دیتیاں، ستایا حضور نو زیادہ، بہت مشکلات دا سامنا کرنا پیا، لیکن رب تعالیٰ نے مدینہ منورہ دی سرزمین نو اسلام دی اشاعت واسطے ترویج واسطے سازگار بنایا ہوا ہے۔ جدوں نبوت دا 11واں سال ہویا، حج دے دن آئے،
تے مینا دے قریب مدینہ شریف جس کا پرانا نام یسرب سی، اتوں 6 بندے مقام عقبہ تے حج دے دنوں وچ سن 11 نبوی چ انہاں 6 بندیاں نے حضور دے نال ملاقات کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا من انتم، تسی کون ہو؟ وہ کہن لگے اسی قبیلہ خزرج وچوں ہاں۔ مدینہ منورہ وچ انصاریاں دے 2 قبیلے سن، ایک اوس تے دوجا خزرج، یہ 2 قبیلے سن۔ آپ نے پوچھا تسی کون ہو؟ کہن لگے اسی خزرج قبیلے وچوں ہاں، خزرجی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن موالی یہود، کیا یہود دے گوانڈوں آئے جے جتھے یہودی رہندے نے؟ قالو نام، کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا افلا تجلسون اکلمکم، انہاں 6 بندیاں نو فرمایا کیا تسی بہ نہیں جاندے کہ اسی کچھ گلاں کر لئیے؟ خزرجیاں نو کہا، 6 بندے جڑے ملاقات واسطے آئے سن، کتھوں؟ مدینہ منورہ، یسرب پرانا نام، یسربی سن۔ آپ نے فرمایا کیا بہ نہیں جاندے؟ افلا تجلسون اکلمکم، بہ نہیں جاندے آپ کچھ گلاں کر لئیے؟ بہ گئے۔ آپ نے انہوں نے اسلام پیش فرمایا، انہوں نے قرآن سنایا۔ یہودی انہوں نے دستے رہندے سن انصار مدینہ نو، اوس اور خزرج والیاں یہودی دستے رہندے سن کہ جڑا آخر الزمان نبی ہے اس دا ظہور ہون والا ہے، وہ تشریف لیان والے نے۔ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے اسلام پیش کیتا تے وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی نے جنہ دی پیشین گوئی ہن تک یہودی کردے رہے نے، لہذا وہ 6 بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آئے اور دین دے سچے مبلغ بن کے واپس تشریف لے گئے، اور اتنے جا کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی، وہ پیغمبر کے جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں، خدا کا نام لیتا ہے جہان بت پرستی میں، سنو ہم نے کلام اس کا سنا ہے اپنے کانوں سے، جو صورت ہم نے دیکھی کہہ نہیں سکتے زبانوں سے، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں۔ اے جڑے 6 بزرگ اسلام قبول کر کے تشریف لے گئے سن، انہاں دی واز و تبلیغ دی برکت دے نال انصار دے گھر گھر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے دین دا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا، تبلیغ شروع ہو گئی مدینہ منورہ دے اندر۔ چنانچہ
اتنے کئی بندے پھر مسلمان ہو گئے. انہاں 6 بندیاں دی کاوشاں دے نال مدینہ منورہ وچ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. تے ہن 1 سال دے بعد سن 12 نبوی وچ جدوں حج دے دن آئے تے کملی والے نو ملن واسطے مقام عقبہ تے جڑے انصاری آئے سن انہاں دی تعداد 12 سی. پچھلے سال 6 آئے سن 11 نبوی وچ، ہن کتنے آئے؟ 12 انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ حاضر ہو کے مشرف با اسلام ہوئے. اور اسلام دی تعلیم دے لئی انہاں عرض کیتا حضور کوئی اتھوں مبلغ بھیجو جو جا کے سانو اسلام دی تعلیمات دے وے. چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم شکل صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہم شکل مصطفیٰ سن. اور اسلام قبول کرن تو پہلے شہزادیاں والی زندگی انہوں نے بسر کی تھی. کپڑیاں دا جیڑا جوڑا ایک باری پا کے لا دیندے سن نہ پھر دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہندے سن، پھر نواں جوڑا پہندے سن. جیڑی خوشبو ایک مرتبہ لگا لیندے تے جس گلی وچوں لنگ جاندے وہ گلی معطر ہو جاندی سی. شہزادیاں والی زندگی بسر کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو آپ دی طبیعت وچ انقلاب آ گیا. وہ دور پیچھے رہ گیا. ہن حال اے ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہوں نے دیکھیا کہ کپڑے بھی نہیں پائے ہوئے تے اپنا تن بدن کمبل دے نال چھپایا ہوا ہے. تے حضور نے دیکھ کے نا سرکار رو پے. فرمایا مصعب بن عمیر تے ایک ویلا وہ بھی آیا سی کہ یہ شہزادہ ہویا کردا سی. میں وہ دور بھی اس دا ویکھیا ہے، پر اس نے اج اللہ اور اس دے رسول دی خاطر دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. جدوں انہاں دی شہادت ہوئی نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی جنگ احد دے اندر تے کفن واسطے جو کپڑا آپ دے اوتے پایا گیا جے سر مبارک نو ڈھانپ دے تے پیر ننگے ہو جاندے تے جے پیراں نو ڈھانپ دے تے سر ننگا ہو جاندا. سرکار نے فرمایا سر ڈھانپ دیو تے پیراں دے اوتے کوئی گھاس پھوس ڈال کے پیر چھپا دیو. اج ہر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، ہر کوئی مرتبے لینا چاہتا ہے، لیکن حقوق اور فرائض دا چولی دامن دا ساتھ ہے. جے مقام اور مرتبہ لینا ہے تے نال قربانی بھی دینی پیندی. صحابہ دی طرح قربانی دینی پیندی ہے. فرائض پہلے ادا کرنے پیندے نے تے پھر جا کے حقوق ملتے ہیں، پھر جا کے مقام اور مرتبہ نصیب ہوتا ہے. تو اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں جڑے 12 آدمی آئے سن مشرف با اسلام ہو گئے سن تے انہاں دی فرمائش تے حضرت مصعب بن عمیر نو انہاں دے نال مدینہ منورہ روانہ کیتا کہ جا کے تسی لوگاں نو جو مسلمان ہو گئے نے انہاں نو دین سکھاؤ، اسلام دی تعلیمات دیو. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن تو پہلے اگے پیچھے غلام ہوندے سن. اج انتہائی سادگی دے نال سب عیش ترک کر کے سفر مدینہ تے روانہ ہوئے. مقرئ المدینہ دا خطاب پایا کہ مدینہ دے قاری، مدینہ شریف دے قاری بن کے تشریف لے گئے. اس ویلے آپ دے موڈیاں تے چھوٹا جہا کمبل سی جس نو اگلے پاسوں ککر دے کنڈیاں دے نال وہ بٹن گویا بنائے ہوئے سن تے وہ لپیٹیا ہوا سی. اے عقبۃ الاولیٰ 12 آدمی جو حضور دی خدمت وچ حاضر ہو کے جنہاں نے اسلام قبول کیتا سی انہاں وچوں ایک اسعد بن زرارہ سن جو مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے خالہ زاد بھائی سن. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ وچ انہاں دے مکان نو ہی ٹھکانہ بنایا. اسعد بن زرارہ دے مکان نو تبلیغ واسطے مرکز بنایا. انہاں دی تبلیغ دے نال
کچھ قبیلیاں دے سردار جویں اسید بن حذیر اور سعد بن معاذ بالترتیب مسلمان ہوئے، اور پھر یہ چونکہ سردار سن، جدو سردار مسلمان ہوئے تو انہاں دے سارے قبیلے ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی تعلیم دے نال انصار دے سارے قبیلیاں دے وچ اسلام پھیل گیا۔ بتوں کو چھوڑ کر اور حب مالو جاہ کو تج کر، مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خزرج کے، لیا جانے لگا ختم الرسول کا نام یثرب میں، لگا ہر سمت پھلنے پھولنے اسلام یثرب میں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جا کے دین دی خدمت کی تھی۔ 13 نبوی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے، میں صرف یہ بیان کردہ جاواں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خوش کرن دے کئی طریقے نے۔ اگر کوئی بندہ نیک بن جاوے، برائیاں چھوڑ دے، گناہ چھوڑ کے نیک اعمال کرے، چونکہ صبح و شام امت دے اعمال حضور دی خدمت وچ پیش ہوندے نے، تو سرکار اپنے امتی دے نیک اعمال نو ویکھ کے خوش ہوندے نے اور اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کردے۔ اور برے اعمال جس ویلے حضور دی خدمت وچ پیش ہوندے نے، صبح و شام چونکہ اعمال امتی دے پیش ہونے ہوندے نے، تو سرکار امتی دے برے اعمال نو دیکھ کے غمزدہ ہوندے نے، رنجیدہ ہوندے نے کہ میرا اے امتی اپنے برے اعمال دی وجہ تو دوزخ خرید رہا ہے، دوزخ ول جا رہا ہے، تو سرکار غمزدہ ہوندے نے تے نال استغفار کردے ہیں۔ حضور اس طرح بھی خوش ہوندے نے، جس ویلے کوئی بندہ نیک عمل کردا ہے تے حضور خوش ہوندے نے۔ سرکار نو خوش کرن دے کئی طریقے ہو سکتے نے، لیکن ایک طریقہ سب تو زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے تے خوش ہوندے نے، اور وہ طریقہ یہ ہے حضور دے دین دی خدمت۔ جس ویلے کوئی بندہ قاری قرآن بن کے لوگاں نو قرآن دی تعلیم دیندا ہے، جس ویلے کوئی واعظ اور مبلغ بن کے ممبر تے بیٹھ کے حضور دے دین دی خدمت کردا ہے، تقریر کردا ہے، واعظ و نصیحت کردا ہے، یا کوئی امام مسجد محراب وچ کھڑا ہو کے لوگاں نو نماز پڑھاندا ہے، یا کوئی مؤذن اذان دیندا ہے، یا کوئی مسجد دا خادم مسجد دی صفائی کردا ہے، الغرض دین دا کوئی بھی کام اگر کوئی کردا ہے، دین دی خدمت کردا ہے، سب تو زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تے خوش ہوندے۔ اگرچہ ذاتی جو نیک اعمال نے حضور نو وہ بھی خوش کردے نے، کوئی عبادت ریاضت کردا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جدو دین دی خدمت کردا ہے تو وہ اپنے آپ نو نہیں سنوار رہا ہوندا بلکہ دوجیاں نو دی اصلاح دی کوشش کر رہا ہوندا ہے، وہ بندہ حضور نو بہت ہی پسند آندا ہے۔ تو دین دی جو تبلیغ ہے اس دے اوتے آقا بہت خوش ہوندے نے، کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو دین دے مبلغ بن کے مکے تو مدینہ شریف گئے، اور انہاں دی خدمات دی وجہ تو، انہاں دے وعظ و تبلیغ دی وجہ تو سارے انصاری قبیلے ہی مسلمان ہو گئے۔ دوستو سرکار حضرت مصعب بن عمیر تے کنے راضی ہوئے ہونے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ تو سن 11 اور 12 نبوی دے مختصر حالات بیان کیتے۔ سن 13 نبوی جدوں مزید یثرب دے وچوں پھر کوئی 75 دے قریب لوگ پھر آئے اور آ کے حضور دی خدمت وچ آ کے اسلام قبول کیتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ، اور پھر انہوں نے حضور کو وعدے بھی لے کہ حضور ہجرت کر کے ساڈے کول آؤ، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔